بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج سے متعلق ضروری باتیں۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ یہ ان افعال یعنی طواف، سعی، وقوف منی، عرفہ و مزدلفہ وغیرہ کا نام ہے جو حج کی نیت سے احرام باندھ کر خاص اوقات میں انجام دیے جاتے ہیں۔ صاحب استطاعت شخص پر زندگی میں ایک بار حج کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ باقی سارے حج نفلی ہوں گے۔ حج کی عبادت ماہ ذی الحجہ میں ادا ہوتی ہے۔ مرد کی طرح عورت پر بھی حج فرض ہے بشرطے کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ حج کے واجب ہونے کے شرائط۔ حج کے واجب ہونے کے شرائط 7 ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، لہذا جو شخص اعلانیہ کافر ہو اس پر حج کی ادائیگی واجب نہیں۔ نمبر 2، حج کی فرضیت کا علم ہونا، خواہ علم حقیقی ہو یا علم حکمی ہو۔ حکمی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دارالاسلام میں یا اسلامی ماحول میں رہتا ہو کہ جہاں کے رہنے والے کو حکماً فرضیت کا علم رکھنے والا قرار دیا جائے گا، اور اس کے لیے یہ عذر نہ ہوگا کہ مجھے علم نہ تھا۔ نمبر 3، بالغ ہونا، لہذا نابالغ پر حج فرض نہیں اگرچہ وہ مال اور استطاعت والا ہو۔ نمبر 4، عاقل ہونا، لہذا اگر مجنون ہے تو اس پر حج واجب نہیں۔ نمبر 5، آزاد ہونا، لہذا غلام پر نہ تو حج واجب ہے اور نہ اس کے حج کرنے سے اس کا حج فرض ادا ہوگا۔ نمبر 6، حج کے سفر پر قادر ہونا، یعنی بدنی طاقت، سواری اور توشہ کا ہونا۔ اگر یہ استطاعت نہیں ہے تو حج واجب نہیں۔ نمبر 7، حج کا وقت ہونا، یعنی حج کے مہینوں شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ میں، یا اگر بہت دور دراز کا رہنے والا ہے تو ایسے وقت میں ہونا جس میں سفر کر کے وہ حج کر سکے۔ حج کے فرائض۔ حج کے فرائض 3 ہیں۔ نمبر 1، احرام باندھنا۔ نمبر 2، 9 ذی الحجہ کو زوال کے وقت سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک عرفات میں کسی وقت قیام کرنا۔ نمبر 3، طواف زیارت کرنا۔ حج کے واجبات۔ واجبات حج 6 ہیں۔ نمبر 1، وقوف مزدلفہ، جس کا وقت ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی صبح صادق سے طلوع آفتاب کے درمیان ہے۔ نمبر 2، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ نمبر 3، رمی جمار کرنا۔ نمبر 4، قارن و متمتع کو دم شکر دینا۔ نمبر 5، حلق یا قصر کرانا۔ نمبر 6، آفاق کو طواف وداع کرنا۔ حج کی قسمیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، حج افراد، اس میں میقات سے صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے اور ارکان حج کی ادائیگی کے بعد ہی احرام کھلتا ہے، اور حج کے بعد عمرہ کرنے سے افراد پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نمبر 2، حج تمتع، اس میں آفاقی، باہر سے آنے والا شخص اس شہر حج میں اپنی میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھتا ہے اور عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے، پھر اسی سفر میں حج کا احرام الگ سے باندھ کر حج کرتا ہے۔ نمبر 3، حج قران، اس کا مطلب یہ ہے کہ آفاقی شخص حج کے مہینوں میں ایک ساتھ حقیقتاً یا حکماً عمرہ و حج کے احرام کی نیت کرے اور مکہ معظمہ آ کر عمرہ کرنے کے بعد احرام ہی کی حالت میں رہے اور حج کے مناسک کی ادائیگی کے بعد حلال ہو۔ ان میں افضل حج قران ہے۔
پھر حج تمتع، پھر حج افراد ہے۔ سہولت حج تمتع میں ہے۔ احرام کے واجبات، احرام میں 3 چیزیں واجب ہیں۔ نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا۔ نمبر 2 ممنوعات احرام سے بچنا۔ نمبر 3 مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑوں کو اتار دینا۔ تلبیہ، حج میں تلبیہ لبیک پڑھنا وہی مقام رکھتا ہے جو نماز میں تکبیر تحریمہ کا ہے۔ احرام کی سنتوں میں سے ایک سنت تلبیہ کا برابر ورد رکھنا ہے۔ مردوں کے لیے تلبیہ بآواز بلند پڑھنا سنت ہے۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عمرہ صاحب استطاعت شخص کے لیے زندگی میں ایک بار سنت مؤکدہ ہے۔ رمضان کے عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ عمرے کا وقت حج کے 5 ایام کے علاوہ پورا سال ہے۔ عمرے کے فرائض یہ ہیں: نمبر 1 احرام، نمبر 2 بیت اللہ کا طواف، باوضو طواف کرنا اور طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 3 صفا و مروہ کی سعی کرنا، یعنی سعی کے بعد بال کتروانا یا کٹوانا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو حج سے متعلق ضروری باتیں سنی اور پڑھی ہیں، ان سب کو اچھے طریقے سے سمجھ کر ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔